ہمیں بہت دور سے گفٹ آئے ہیں اور یہ ڈبہ دیکھ کے آپ سوچ لیں ایک پیکج 5 kg کا ہے 5 kg پتا پر لکھا اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس کس کے لیے کیا کچھ آیا ہے. آسما کے لیے بھیجا یہ انہوں نے میرے لیے بھیجا جی باڈی واش. کافی پیتی ہے تو یہ میں تمہارے آفس کے لیے بھیجا ہے تم اس میں کافی پیا کرنا. آ گیا جی یہاں پہ ہمارے پاس سایا برانڈ کا ایک سوٹ. ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک اور سوٹ آ گیا. یہ ہمارے پاس ایک اور 3 پیس سوٹ آ گیا. ہم دونوں بہنیں جو ہے نا ہم تھوڑے لائٹ کلر پہنتی ہیں جبکہ ہمارے مقابلے میں میری امی جو ہے نا وہ تھوڑے ڈارک کلر پہنتی. یہ ہے سب سے پہلے اس کا ٹراؤزر. ٹھیک ہے کپڑا بہت پیارا ہے. یہ ہے اس کے ساتھ شرٹ. ٹھیک ہے یہ اس کی شرٹ ہے میرے خیال میں. اور ہم تو پچھلے 6-7 مہینوں سے لگاتار یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اب ہمیں اپنے گھر میں جانا چاہیے. اور 20 والی سب سے زیادہ مزیدار ہے. میں نا مستری بھائیوں کے لیے نہ لے کر جا رہا ہوں. 2 گھنٹہ آپ ہی لوگ نہ سوئے تھے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے. تو ابھی نا تقریباً صبح کے 7:15 ہو رہے ہیں. تو میں نا تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے میں نے جلدی سے اپنی یہاں پہ ساری چیزیں رکھی ہیں. میری بوتل ہے جو میں نے کل منگوائی تھی اور باقی میرا سامان یہ یہاں پہ رکھا ہے. اور اس کے بعد میں نے فوراً ہی ناشتہ کر لیا. تو آج کل میں صبح روٹی ہی کھا کے جاتی ہوں کیونکہ روٹی کے ساتھ نا پھر 1 بجے تک مطلب پیٹ میں سارا ہو جاتا ہے ورنہ بار بار بھوک لگتی ہے. تو ناشتہ بھی میں نے کر لیا. چیزیں بھی اپنی میں نے ساری رکھ لی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ آج میں نے اپنی برانچ میں جانا ہے. پچھلے ویک میں پورا جاتی رہی تھی ڈبل برانچ میں جو کہ کھڑے والے سے آگے تھی. تو وہاں کا نا سفر بہت زیادہ ہے. ایک تو میں 8 بجے پورے نکل جاتی تھی اور بھاگتے بھاگتے وہاں پہ پہنچتی تھی. تو اس وجہ سے مصیبت یہ ہے اتنی دور جانا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اب میں نے پھر واپس وہیں جانا ہے جہاں میں پہلے جاتی تھی سب اپنی برانچ میں. تو اس لیے اس وجہ سے بھی اللہ کا شکر ہے. اور دوسرا یہ کہ آج بہت زیادہ خوشی کا دن ہے کیونکہ آج ہماری ایک آپی ہیں انہوں نے ہمارے لیے نا فیملی کے لیے گفٹس بھیجے کچھ. تو وہ بینک میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ میں وہاں تھی ہی نہیں کوئی لے کے نہیں آیا. تو وہاں پہ پڑے ہیں اور انشاءاللہ میں آج جاؤں گی تو واپسی پہ ساتھ لے کے آؤں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو وہ ہمیں بہت شوق سے دیکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی فیملی بہت اچھی لگتی ہے. میں نے آپ کی فیملی کے لیے کچھ گفٹس بھیجے ہیں. مطلب خریدے تھے انہوں نے باقاعدہ مجھ سے پہلے اجازت لی. اس کے بعد انہوں نے خریدے اور پھر انہوں نے TCS کروایا. تو اب انشاءاللہ آج میں لے کے آؤں گی پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. تو یہاں پہ امی بیٹھ کے ناشتہ بنا رہی ہیں. السلام علیکم امی جی. وعلیکم السلام. جی آج تم کتنے جانا ہے؟ امی آج اتنے جولا جانا ہے. شکر ہے شکر ہے جی جوڑا جانا یا ایڈی دور اتنے دن جاندی رہی ہیں. وہی اللہ نا کیتا تو اتنے نیڑے آ گئی ہیں. ہاں جی اپنا وہ بھی فکر لتھا. وہی نا تسی بھی دھوپ تو پہلے پہلے پکا لو کنی بھاج زیادہ بجا دھوپ آئی. کے مساں اتنے پڑیندا سی اتنے مڑے لدے تو ہوئے کوئی نہ اس پنڈ کچھ بھی نہیں موٹر سائیکل تے کچھ بھی بندے نے نہیں نہ جانا. کوئی مطلب دا شدہ نہیں. اچھا کوئی چیز تو نہیں لے کے آنی؟ کوئی لیا گولیاں لیا نے کنک دیا تو دو دن لے آؤں گے آپ مڑا کے چکنی ہے تو وہ گولیاں پرولے سٹتے ہیں تو کنک پا دیں. چلیں ٹھیک. بالکل تیار ہو کے بیٹھتی ہوں. یہاں پہ نا میرے پاس بیگ میں کافی ساری چیزیں کیونکہ آپ کو پتا میں گئی ہوئی تھی دوسری برانچ میں تو وہاں پہ میں اپنی ضرورت کی ساری چیزیں لے کے گئی. تو یہاں اس فی الحال تو میں نے اس میں میڈیسن ڈال لی ہے لیکن جب میں اس برانچ میں گئی تھی نا تو اس میں کافی ڈال کے لے کے گئی تھی. میں نے کہا 3-4 دنوں کے لیے جا رہی ہوں تو میں تو کافی ڈیلی پیتی ہوں تو یہ پھر کام آئے گی. گھر پہ نہیں پیتی لیکن وہاں پہ میں پانی میں نا روز بھائی سے کہتی ہوں کہ مجھے نا کافی پانی والی دے. تو یہ بہت صحیح ہوتی ہے. ایک بندہ جو بیٹھا رہتا ہے نا آپ کو پتا بیٹھنے سے بندے کا فیٹ بہت زیادہ ریڈیوز ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے بہت صحیح ہے. تو میرا بیگ تو اس ٹائم نا پتہ نہیں کیا ہی بنا ہوا ہے سارا. یہ اب جا کے وہاں پہ سارا سامان نکالوں گی اس کو سیٹ کر کے رکھوں گی. تو امی یہ پیسے ہیں باقی میں نا واپسی پہ لیتے آؤں گی. اور نہیں میرے نہ اد کر پا رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے لے آؤں گی. اور یہ مجھے نہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں کارٹون لگتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو کیپ ہے نا یہ میری بہن نے نا منگوائی تھی دراز سے منگوائی تھی اور چائنا اسٹور سے. مطلب یہ چائنا سے امپورٹ ہوئی پاکستان میں. تو اب یہ چائنا کے لوگ آپ کو پتہ ہی کہ بہت زیادہ محنتی ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کیپ پہنی ہوتی ہے زمینوں میں کام کرنے کے لیے یا پھر گرمی میں کام کرنے کے لیے. تو میں اس کو یہاں سے صرف وہاں تک اسٹاف تک پہنتی ہوں اس کے بعد آگے میں اس کو نہیں پہنتی. وہاں سے میرا رستہ ویسے بھی 5 منٹ کا رہ جاتا ہے. تو یہ میں میرے لحاظ سے تو مجھے دھوپ سے بچا رہی ہے. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ جب ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے تو پراپر میں ایک بہت ہی پیاری سی کیپ منگواؤں گی. جیسے میں نے بوتل منگوائی ہے آج میں اپنی بوتل بھی لے کے جاؤں گی تو میں اس کے لیے بھی بہت خوش ہوں. میں اس کو کافی عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں یہ والی بوتل خریدوں اور اس کے چکر میں نے 4-5 قسم کی بوتلیں لے لی. اور یہ گلوز تو بس دھوپ سے بچانے کے لیے ہیں. باقی اللہ خیر کرے. بس میرا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا جاتے ہیں جا کے پھر دیکھتے ہیں کہ آج کیسا دن نکلے گا کیونکہ آج اتنے دن کے بعد میں نے اپنی برانچ میں واپس جانا ہے. اور سب سے زیادہ خوشی کی اور ایکسائٹمنٹ کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے وہ گفٹس وغیرہ آنے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ہماری اتنی چاہت کرتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بڑا پسند کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے ہمیں بھی خوش رکھے. ہمارے لیے دعا کیا کرے ہمارا گھر بس تھوڑا سا رہ گیا مکمل ہو جائے تاکہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں.
کیونکہ یہاں پہ نا ہمیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں جائے، اور ہم تو پچھلے 6-7 مہینوں سے لگاتار یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو اب ہمیں اپنے گھر میں جانا چاہیے، اور ہم لوگ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، ہم نے بہت محنت کی ہے اس گھر کے لیے۔ تو تیاری بھی ہوگی، ناشتہ وغیرہ سب کچھ آلموسٹ میرا ہو گیا، میں نکلتی ہوں، تو واپسی پہ آپ سے ملیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسا دن گزرا۔ تو یہ ہے نا، میں اس دن کافی سارے فروٹس لے کے آئی تھی، لیکن میں 2 دن کھا رہی ہوں، مجھے بالکل بھی یاد نہیں رہا، تو بھی مجھے بس 2 ہی میرے حصے میں آئے، تو میں نے یہ ساتھ لے جاتی ہوں، کسی ٹائم اچانک دل کو کچھ ہوتا ہے تو بندہ کھا لیتا ہے۔ تو کیا ابھی میں نے یہیں سے پہلی بائک پہ پہن کے بیٹھنا بہت مشکل ہے، وہ اڑ جاتی ہے، تو یہ ایسے ہی رکھنی ہے ایسے، تو جب میں نے اترنا ہے تو میں نے اس کو اتار کے رکھ لینا ہے۔ تو یہ کیا بہت صحیح ہے، جب ماسک لگایا ہے، گلاسز بھی لگائے ہیں، تو پھر کیب کیا پروٹیکٹ کر رہی ہے؟ یہ دیکھو نہیں، کیب کس چیز سے پروٹیکشن کر رہی ہے؟ دور سے سیدھا بائک میں اس طرح بیٹھتی ہوں نا، تو وہ سیدھا دھوپ میرے منہ پہ ایسے تو آتی ہے، منہ پہ تو تو ماسک ہے۔ ایسے کر لیتے نا دھوپ نہیں آتی، اس وجہ سے۔ چلو تو تیاری بھی ہو گئی، چلتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک مزے کی بات بتاتی ہوں، پرسوں پتہ کیا ہوا، جب میں دوسری برانچ میں گئی نا، تو وہاں پہ اچانک جب برانچ میں انٹر ہوئی نا، تو وہاں پہ میڈم بیٹھی تھی، مجھے کہتی گل، میں کہا کیا ہوا، تم اتنی سمارٹ کیسے ہوگی؟ میں نے کہا میں نے نا بہت ویٹ لاس کیا ہے، اور مطلب کافی زیادہ احتیاط کی ہے اس وجہ سے۔ تو مطلب ان کا اتنا ریئیکشن تھا نا، میں حیران ہو گئی، اور کیمرے میں نا بندہ تھوڑا سا اپنی ایسے ہیلدی لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ میں اتنی ہیلدی نہیں ہوں، مجھے جو ریئل لائف میں ملتے ہیں نا وہ خود حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیمرے میں اتنی موٹی لگتی ہے، اس میں ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہمارے دیکھنے والے بہت سارے لوگ، میں بینک میں ہوں نا، تو کافی سارے لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی آتا ہے، کچھ دیکھتے رہتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں، کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں، تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو وہی میڈم ہے۔ مجھے کافی ساری فیمیلز آ کے ملتی ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اٹھے اور نہ صبح کے نہ گئے تھے آرے پر، کیونکہ نہ دروازے والے نے بلایا تو تھوڑا کام تھا، تو نہ ابھی سارے ادھر سے نہ اٹھ گئے، اور نہ دوسرے گھر کام ہے، وہ کہہ رہے جلدی آؤ بات سنو۔ تو نہ صبح بھائی آیا پھٹا اٹھانے کے لیے، جو نہ دوسرے گھر ہے نا ان کا پھٹا اٹھا کے دیا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھٹا ہمارا باہر کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا باہر کیوں رکھا ہے، آپ لے کر ہی نہیں جا رہے تھے، جنہوں نے بنانا تو وہ تو بنا کے چلے گئے۔ تو ابھی میں نا دوسرے گھر لے کر جا رہا ہوں پکا، کیونکہ نا مستری کو چاہیے، وہ نا تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، تو رنگ والے بھی لگے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے پنکھا، تو میں نے دینے جا رہا ہوں، کیونکہ نا پتہ ہے گرمی ہے، پر نا ہوا نہیں چل رہی، ہوا کی وجہ سے نا سیمنٹ بھی سوکھتا ہے، اور نہ دوسرا پینٹ بھی، تو میں نا یہ لے کر جا رہا ہوں اتنا وزنی، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم فری نہیں ہے تو ہم اٹھا کے لے جاتے، چلو میں نے کہا کوئی نہیں، ہمارا گھر بن رہا تو ہماری ذمہ داری نا ہم اپنا سامان پورا کریں۔ بنا شکر دوپہر کا ٹائم ہے، ہم نا آئے تھے دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے، اور نہ دیکھے نا ہمارے گاؤں میں نا کلفیاں ہیں جو نا بھائی بیچنے آتے ہیں ہر گرمیوں میں، تو میں نے ایک لی ہے 20 والی سب سے زیادہ مزیدار ہے، ایک 10 والی ہوتی ہے، تو یہ لیے میں۔ گرمی کے موسم میں کھانے کا بہت زیادہ مزہ ہے، یہ نا بکری کا دودھ ہوں شکر دوپہر کا ٹائم ہے، میں نا بوتل لے کر جا رہا ہوں 2.25 لیٹر کی، پہلے ہم 1.5 لیٹر کی لے کر جاتے کیونکہ نا 2 سوڈا بنا تھوڑی سی کم ہے، تو میں نے کہا نا سر میں نا 20 بھی ڈال کے نا بڑی لے لیتے کہ نہیں، گرمی بہت ہے، اور نا دوپہر کا ٹائم ہمارے گاؤں میں ایسا ہے جیسے کوئی آئے ہی نہیں۔ تو ابھی نا دوپہر کا ٹائم ہے، میں نا مستریوں بھائیوں کے لیے نا لے کر جا رہا ہوں 2 سوڈا، آپ ہی لوگ نا سوئے تھے، اور میں نے اور رنس نے کہا انہیں نا پانی دیا تھے، ہم نا 2 بار گئے تو وہ کہتے ہیں پانی لے آؤ بہت گرمی ہے، ٹھنڈا پانی بھی دیا ہوا ہے، پر یہ نا 2 سوڈا گاؤں کی یہ تو ایک بات ہے نا، 2 سوڈا دودھ مل جاتا ہے، شہر تو پتہ ہے دودھ بھی نہیں ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے گھر کا دودھ ہے، تو ساتھ میں ان کے لیے 2 سوڈا بنا دے ہیں نا۔ ٹائم ہے، پیاری امی جان نے کہا مجھے نا گوشت لا دو اندر سے، امی جان یہ گوشت، یہ کون آ رہا ہے؟ السلام علیکم، کدھر رہے سارا دن، کپڑے بھی گیلے ہیں کہ نہاتے رہے؟ اچھا، تو ہمارا سولر لگا ہے، مجھے لگتا ہے ہاشم ادھر سے نہا کر آیا، حالات دے سکتے ہیں، کولا تو دیتا نہیں تو کولا دیتا ہوں امی جان گوشت رکھنے کے لیے، اور یہ دودھ ہے امی جان اس سے پہلے ابالو کیونکہ گرمی بہت زیادہ خراب نہ ہو جائے، یہ ہمارے گھر کا نا سنگ نہ دودھ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا، اپنے گھر کا سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے، میں ساتھ وضو بھی کر رہی ہوں، اور آٹا بھی میں نے گوندھ لیا صبح کے لیے، اب یہ رکھ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانا وغیرہ کھائیں گے، تو ہم لوگ اسی ٹائم نا روز ہی آٹا گوندھ کے نا میں فریج میں رکھ دیتی ہوں، پھر بڑی آسانی ہوتی ہے، صبح امی جیسے اٹھتی ہیں نا، امی کو آٹا گنا ملتا ہے، تو بڑی آسانی سے امی نا پکا لیتی، گھر کا سالن جو ہے ماشاء اللہ سے بن گیا ہے، تو مجھے تو کافی زیادہ بھوک لگ رہی تھی، تو امی نے مجھے سالن ڈال کے دیا، اور ساتھ میں تندور کی روٹیاں، آپ لوگ بھی آئے سارے مل کے کھاتے ہیں، ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے، بس آ کے آج کل آپ کو گھر کے کام ہوتے ہیں، تو اس گھر میں بھی اس گھر میں بھی کافی کام کرتے کھوتے اب جا کے فری ہوئے ہیں،
تو جلدی سے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ریسٹ کریں گے، کام صبح کے کاموں کے لگے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی چیزیں ساری رکھ کے چلے گئے ہیں. میں نے کہا میں پہلے ساری چیزیں سمیٹ لیتی ہوں، پھر میں نے ابھی پڑھے کام کرنے، بیچ میں پانی رکھنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے. میں نا رات کو نا میری روٹین ہے، میں نا ایسا کرتی ہوں عشاء پڑھ کے نا اس کے بعد میں نا ایک وظیفہ کرتی ہوں. مطلب یہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جب آپ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں نا تب بھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کو کتنا یاد کریں تو پہلے یہ دیکھو آپ اس کو کتنا یاد کرتے ہیں. اور میں کہتی ہوں رات کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی رات کی نماز چھوڑی ہے. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میں نے کبھی الحمدللہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم کہ میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. نہ کبھی صبح کی میں نے چھوڑی ہے، نہ کبھی شام کی چھوڑی ہے. ایون یہ کہ کبھی میں بہت زیادہ بیمار ہوں نا تب بھی میرا دل نہیں مانتا کہ میں نماز چھوڑ دوں. میں اسی بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی توفیق دی ہے، اور اسے میری کوئی نہ کوئی نیکی پسند ہے کہ وہ مجھے توفیق دیتا ہے. تو میں رات کو میری روٹین ہے، نماز پڑھتی ہوں، سورت ملک پڑھ کے سوتی ہوں، اور 2-3 مطلب چھوٹے چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اچھے نصیب کے لیے وظیفے کرتی ہوں. تسبیحاں میں نے رکھی ہوئی ہیں، میں صبح بھی پڑھتی ہوں، شام کو بھی اچھی خاصی تسبیح پڑھتی ہوں. اور نا دوسرا یہ ہے کہ جو سورت بقرہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ نا بہت بڑی سورت ہے ماشاء اللہ. تو میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نا ایک اپنا صحیح واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں. تو میں نے کہا ایک لڑکی کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس نے یہی کہا تھا، کہتی کہ نا کہتی ہم لوگ 5 بہنیں تھیں. تو میرے ماں باپ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ 5 بیٹیاں ان کی شادیاں کیسے کرنی ہیں، یا ہمارے تو ایسے حالات نہیں ہیں. تو وہ کہتی ہے میں نا بڑے پریشان ہوتی تھی تو میری امی یہ صورت پڑھتی تھی. تو اس نے کہا کہ نا اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی خواہش ہے آپ اس کو نا ایک پیج پہ لکھ لو، اور اس کے بعد اس صورت کو پڑھنا شروع کرو، پھر آپ کو اس کے ایسے ایسے معجزے نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا. میں نے نا جب اس کی ویڈیو دیکھی نا اس کے بعد مجھے نا بڑی موٹیویٹ ملی، اور میں تھوڑا سا مذہبی بندہ ہوں، لائک یہ کہ یہ سورت پڑھنا، نماز پڑھنا، تسبیحاں پڑھنا، اس معاملے میں بہت زیادہ آگے ہوں. میں مطلب موقع ملنا چاہیے، میں نہیں چھوڑتی، میں پڑھتی رہتی ہوں، میں سارا دن بھی پڑھائی کرتی ہوں. تو میں بتاتی کیا ہوا، میں نے نا لسٹ بنائی، لسٹ میں نا میں نے اپنی خواہشیں لکھ دی کہ مجھے کیا کیا زندگی میں چاہیے. تو اب میں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، اپنی بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ان کے گھر کے لیے ہمیشہ میں نے یہ دعا کی. اپنے لیے صرف میں نے ایک خواہش کی، اور وہ تھی اس کی نا مجھے پتا بھی نہیں تھا میں نے لکھا ہوا. اب ہوا کہ میں نے سورت کو پڑھنا شروع کر دیا، سورت بقرہ کو خواہشیں ساری لکھ لی، پڑھنا شروع کر دیا. اور جب میری پروموشن ہوئی نا الحمدللہ، مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اتنی جلدی میری پروموشن ہو جائے گی. مجھے بینک میں 3 سال بڑی مشکل سے ہوئے ہیں. تو میں نے نا جب میری پروموشن ہوگی تو میں نے کہا یار میں چیک کرتی ہوں، کیا پتا میں نے یہ بھی لکھا ہو کہ مطلب پروموشن کا نا. تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میں نے لکھا ہوگا، لیکن جب میں نے لسٹ کھولی نا تو جو میری سب سے آخری خواہش تھی نا وہ یہی تھی کہ میری پروموشن ہو جائے. میں یقین کرے اتنا راضی ہوئی، میں نے کہا اللہ پاک کتنا مہربان ہے. میں نے نا وہ خواہش کاٹ دی، اور اس میں جو میری سب سے پہلی خواہش تھی وہ میرے ماں باپ کا گھر ہے. اور میں کہتی ہوں اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کام ہے کہ اتنا اچھا گھر بنانے کی ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم اتنا بڑا اور اتنا اچھا اس دور میں گھر بنا سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ دیے جا رہا ہے، بنی جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، بنی جا رہا ہے. ایک آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کتنا جڑتے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں نا آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو تو آپ کو اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. تو ایک ہی بندہ وسیلہ بنتا ہے، اللہ سب کی سن لیتا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے چنا ہوا ہے، مجھے توفیق دیتا ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، اور میں بہت راضی ہوں اس چیز سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صبح اٹھتی ہیں 7 بجے تو نماز کیسے پڑھتی ہیں. میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں رات کو 2:50 یا 2:40 پہ اٹھتی ہوں ڈیلی تہجد کے لیے. اس کے بعد صبح کی نماز پڑھ کے تسبیحاں پڑھ کے میں پھر سوتی ہوں. یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے. جب میں نے آفس جانا تھا تب میں 7 بجے اٹھتی ہوں. اب میں ایسا تو نہیں نا نماز پڑھنے کے بعد 2.5 گھنٹے جاگتی رہوں. پانی رکھ لیتے ہیں پھر جا کے 3 گھنٹے فری ہونا ہے. بہت کام ہوتا ہے. آج ٹائم تو نہ تھکی ہے لیکن پھر بھی کام پتہ ہے نہیں کرنے تھکاوٹ ہو بھی کیا ہی فرق پڑتا ہے. مجھے تو جو بھی برتن گھر میں ملتے ہیں میں سارے بھر کے رکھ دیتی ہوں، اور جب میں اس ٹائم آتی ہوں تو بیچ میں کوئی چیز نہیں پڑی ہوتی. وہ آج کل مستری لگے ہوئے نا جتنا مرضی پانی رکھ لو وہ سارا کا سارا پانی یوز ہو جاتا ہے، مطلب برف یوز ہو جاتی ہے. الحمدللہ پانی بھی میرا رکھا گیا ہے. اب بس نماز رہتی ہے، اس کے بعد میں فری ہوں.
ہمیں بہت دور سے گفٹ آئے ہیں اور یہ ڈبہ دیکھ کے آپ سوچ لیں کہ ماشاءاللہ یہ گفٹ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف آپ سب کا پیار ہے. یہ ہماری ایک بہن ہے, بہت پیاری, اللہ پاک ان کو خوش رکھے. انہوں نے ذریعے سے رابطہ کیا اور کہا میں آپ کی فیملی کو بہت پیار کرتی ہوں, آپ کی فیملی بہت اچھی ہے, تو میں نا آپ کے لیے گفٹ بھیجنا چاہتی ہوں, تو پلیز اگر آپ منع نہیں کرنا. تو پھر زری نے نا ان سے کہا کہ اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ کی خوشی ہے, اگر آپ کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں انہیں ہمیں بھیجی ہیں. میں نے کہا کہ چلے جی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. یہ ماشاءاللہ سے پیکیج 5 kg کا ہے, 5 kg پتہ اوپر لکھا ہوتا ہے, ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے کہ پیکیج کا ویٹ کتنا ہے. تو 5 kg کا یہ پیکٹ ہے. میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس کس کے لیے کیا کچھ آیا ہے. تو یہاں امی جی آپ کو تھوڑا سا ایون یہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا, کہتے ہیں کہ نا آپ بے شک نہ بتانا کہ میں نے آپ کو بھیجا ہے. لائک لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں تو برا لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کے کمنٹ کرتے ہیں. تو کہہ رہی تھی کہ مجھے بس آپ کی فیملی پسند ہے, میں نے اس وجہ سے خوشی سے چیزیں بھیجی. ہاں جی, مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ میرا نام لے کے بتاؤ یا پھر جو ہے اس کا پروموشن کرو, نہیں, یہ صرف میرا پیار ہے. بٹ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ ہمیں کتنی خوشی ہوئی ہے. ہمیں یہ چیزیں نہیں, آپ کا پیار دیکھ کے بہت اپنائیت اور اپنا پین محسوس ہوتا ہے. میں کہتی ہوں اس دور میں جہاں پہ اپنے بھی جو ہوتے ہیں نا بغیر کسی مطلب کہ آپ کو بلاتے نہیں ہیں, مطلب ہوتا ہے تو سب آ جاتے ہیں, نہیں مطلب یا ماڑے ہوتے کوئی بھی نہیں آتا. تو یہ سب سے پہلے تو جی یہ ہے یہ انہوں نے میرے لیے بھیجا جی باڈی واش, ٹھیک ہے, کیئر ایکس ہے نا, کیئر ایکس کا باڈی واش ہے. تو تھینک یو سو مچ جی, گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ کی بہن آج کل گرمیوں میں گھوم کے نا, تو اس سے میں فریش ہوئی. اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کون سی چیز کس کی, اس لیے ہمیں پتہ ہے, اس لیے تو یہ انہوں نے میرے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کیا بات ہے جی, یہ چیک کریں, یہ ہے جی زری کے لیے گفٹ. اچھا انہیں پتا نا میں کافی وغیرہ پیتی, وہ کہہ رہی تھی کہ زری تم کافی پیتی ہے تو یہ میں تمہارے آفس کے لیے بھیجا ہے, تم اس میں کافی پیا کرنا. تو اس کے ساتھ اسٹرا بھی لگا ہوا ہے. یہ آج کل بہت لیٹسٹ ہے, اس میں لوگ جوس پیتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں. ہاں نا, میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ نا اس کو گھر پہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ شیشے کا امی تو ٹوٹ سکتا ہے. تم آرام سے وہاں اپنے کاؤنٹر پہ ایک سائڈ پہ رکھو. میں وہی سوچ رہی تھی کہ ایک ساتھ میری بوتل بھی آ گئی اور پھر میرے پاس کافی والا. یہ میں آپ کو دکھاؤں, اس کی لڈ چیک کریں. یہ نا اس کی اس طرح سے اس کے اوپر لڈ ہے اور یہ شیشے کا اس کا یہ ہے, بہت پیارا زری, مجھے بہت پسند ہے. ان کی چوائس بہت پیاری چوائس ہے ان کی. اس کے بعد یہ ہم شاپر کرتے ہیں سائڈ پہ. ابھی میں آپ کو دکھاؤں, یہ چیک کر کے آ گیا جی یہاں پہ ہمارے پاس سایہ برانڈ کا ایک سوٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک اور سوٹ آ گیا سایہ برانڈ کا, اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک اور 3 پیس سوٹ آ گیا. تو پہلے میں آپ کو سوٹ دکھا دیتی ہوں. ہے جی, امی کے سوٹ سے شروع کرتے ہیں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم دونوں بہنیں جو ہے نا ہم تھوڑے لائٹ کلر پہنتی ہیں, جبکہ ہمارے مقابلے میں میری امی جو ہے نا وہ تھوڑے ڈارک کلر پہنتی ہے. کہتی میں کام شام کرتی ہوں نا, پتہ ہے ہانڈی روٹی کا یہ وہ, تو پھر داغ شاغ لگ جاتے ہیں. تو یہ چیک کرو جی, یہ ہے سب سے پہلے اس کا ٹراؤزر, ٹھیک ہے. کپڑا بہت پیارا ہے, کیسے شائن کر رہا ہے کپڑا, ہے نا, کپڑا شائن کر رہا ہے, بہت پیاری لون ہے. اس کے بعد میں اما کہتی ہوں مجھے ڈارک کلر ہی پسند ہے, مجھے نہیں لائٹ پسند جی. تو یہ دیکھیں جی, یہ ہے اس کے ساتھ شرٹ, ٹھیک ہے. یہ اس کی شرٹ ہے, میرے خیال میں یہ بارڈر ہے, ٹھیک ہے. یہ بارڈر آپ بازوؤں پہ بھی, گھیرے پہ بھی, سب پہ یہ بارڈر لگا سکتے ہو, بہت پیارا. اس کے ساتھ یہ ہے اس کا دوپٹہ, یہ دوپٹے کے بھی بارڈر بنے ہوئے اس طرح سے. یہ دونوں سائڈوں میں بارڈر ہے اور اس طرح سے نا اس کے بیچ میں پھول بنے ہوئے. پیارا دوپٹہ, پیاری سی لیس لگوا کے نا سلائی کر کے پہننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. بہت پیارا سوٹ ہے جی, تھینک یو سو مچ امی کا سپنے. بڑا پسند آیا ہے, اللہ جاتی ہے میری دھی دی, اللہ اللہ کی انہوں ہر تندرستی دے, ان دی ہر خواہش اللہ سونا پوری کرے. تو اس کے بعد جی یہ آ گیا دوسرا دو سوٹ. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں. آپ کو پتا ہے ہم دونوں بہنوں میں کچھ بھی بانٹا ہوا نہیں ہے, اور باقی آپ سب کا پیار ہے. تو یہ 2 سوٹ ہے, جو زری کو پسند ہو وہ لے لے, جو مجھے پسند ہے میں لے لوں گی. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کلر کتنا پیارا ہے جی. اس کا دوپٹہ, ٹھیک ہے, اس طرح سے لون میں دوپٹہ ہے. اس کے بعد یہ سوٹ ہے جی, 3rd سوٹ ہے, مطلب انہوں نے ہم دونوں بہنوں اور امی جان کے لیے سوٹ بھیجا ہے. یہ دیکھو جی کلر, یہ بھی بڑا پیارا کلر ہے, بہت پیارا سوٹ ہے یہ والا. میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے. اچھا یہ ہے اس طرح سے, آل اوور میں اس کا بھی پرنٹ ہے لون میں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ہے اس کا پلین ٹراؤزر کا. اس کا ٹراؤزر کا کپڑا کتنا پیارا ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں. آپ کو شائن نظر آ رہی ہے, بہت پیارا کپڑا ہے, میری بہن کی بہت پیاری پسند ہے. اور یہ وہی بات ہے, کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے تو ہر انسان اچھی چیز پسند کرتا ہے, دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو آپ کو پسند ہو. اور تحفے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے, یہ تو پرائز لیس ہوتے ہیں. آپ سب کا پیار ہے بھائی. تو باقی چوائس ماشاء اللہ آپ
بہت پیاری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے انہیں چیزیں خریدی, پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, پھر TCS کے ذریعے اتنی دور سے دے دی تھی. تو یہ اس کا دوپٹہ ہے جی, ٹھیک ہے. دوپٹے پہ اس طرح سے بارڈر بنا ہوا ہے, آل اوور میں اس کا پرنٹ ہے, بہت پیارا دوپٹہ ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آگے ہیں جی بسم اللہ, یہ دو اور باکسز ہیں, یہ بھی برانڈ ہے, برانڈ سٹی کے یہ آگے, ٹھیک ہے. چال آئے نے سوٹ بھی کرنے تے جتیاں بھی کرنے. انہوں نے مجھ سے سائز پوچھا تھا, یہ دیکھو جی, یہ آگے ایک ہے اس طرح سے گولڈن کلر میں جوتا ہے, بہت ہی پیارا جوتا ہے یہ. ایک یہ ہو گیا, اور میں آپ کو دوسرا بھی دکھا دیتی ہوں. یہ جی دوسرا جوتا, اچھا سیم ہی دیے ہیں, یہ صحیح ہے, بس کلر ڈفرنٹ کلر. ہاں تو یہ آ گیا جی ہمارے پاس دوسرا جوتا. جوتے بھی بڑے پیارے, سونے بڑے ساری چیزیں بہت پسند ہیں, بہت پیاری ہیں, بہت پیاری ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے, آپ کی تمام جائز حاجات پوری کریں. اور کہتے ہیں کسی مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنا بہت بڑی بات ہے. تو یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے. گفٹ سے ہٹ کے بھی میں کہیں بھی جاتی ہوں نا, اگر کوئی مجھے ملتا ہے, اسما باپی اسما, میں کہ ہاں جی ہم آپ کو بہت دیکھتے ہیں, ہمیں آپ بہت اچھی لگتی ہو, آپ بہت نائس ہے, تو میں کہتی ہوں پیسے ہر چیز ایک سائڈ پہ, یہ جو پیار ہے نا یہ کمانا مشکل ہے, یہ کمانا مشکل ہے, پیار کمانا بہت مشکل ہے, دعائیں لینا بہت مشکل ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی مجھے پیار بھی ملتا ہے, آپ کی دعائیں بھی ملتی ہیں, آپ سب کا پیار ہے. ہماری فیملی آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے, کہتے جی آپ کی امی بڑی سادہ سی ہیں, بڑی پیاری ہیں. آج کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میں صدقے جاؤں اس ماں پہ کہ یہ کتنی سادہ, مطلب اتنی سادہ ہونے کے بعد بھی ان ماؤں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی, آج انہیں اس قابل بنایا کہ آج ان کے بچے اتنے لائق ہیں. میں رکھ لیتی ہوں, صبح میں انشاءاللہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی, تو کل میں کافی اس میں پیوں گی, اور یہ تو میرے بھی کام آئے گا, آسما کے بھی. تو میری پیار سی یوٹیوب فیملی, آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد کریے گا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.